پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے جناب اسماعیل ہنیہ شہید کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہید کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ پاکستان ایکسٹرا جوڈیشل، ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ اس واقعے میں جو بھی ملوث ہے جناب اسپیکر، اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے۔ میں صہیونی ریاست کی بار بار ذکر کر چکا ہوں جناب اسپیکر، بار بار اپنی تقریر میں ایک مرتبہ پھر صہیونی ریاست نے جرائم کیے ہیں، انہی کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ 10 اپریل کو صہیونی ریاست جناب اسپیکر عکاسی کرتی ہے اسرائیل کے سفاکانہ کارروائیوں کی۔ آج آپ نے دیکھا قطر کے اندر رکت امیز مناظر ہمیں دیکھنے ملے، وہاں پہ فیونرل پریئرز ادا کی گئی، نماز جنازہ ہوئی ان کا خاندان اس میں شامل ہوا، قطر کی حکومت کے تمام اکابرین اس کے اندر شامل ہوئے۔ پاکستان کے اندر غائبانہ جو ہے ان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، کل بھی ہم نے دیکھا، آج بھی، اور ایک بڑی اچھی ہم نے ایک مثال دیکھی کہ پارلیمان کے اندر تمام ہمارے جو سیاسی جماعتوں کے اکابرین ہیں اس غائبانہ نماز جنازہ کے اندر وہ شامل ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک قرارداد بھی پیش کی گئی جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، قرارداد پیش کی گئی، اچھی بات ہے، متفقہ قرارداد پاس ہوئی، اچھی بات ہے۔ قرارداد کے اندر اسرائیل کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن وہ جو نام ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی زبان پہ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن پہلے مبینہ طور پر پتہ نہیں حسن اس کے اوپر کیا کہیں گے، وہ ایک پہلے فارن آفس کی طرف سے ایک پریس سٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے، اس کے اندر اسرائیل کا نام ہوتا ہے، اگلے دن کچھ ہی ٹائم کے بعد ایک نئی پریس سٹیٹمنٹ ایشو ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کالم بھی کافی لوگوں نے لکھے ہے کہ کیا وجہ بنی کہ آپ کو یہ کرنا پڑا۔ آج جب محترم پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف جو ہے وہاں پہ آن دا فلور آف ہاؤس تقریر کر رہے تھے اس حوالے سے، تو ان کو پھر لقمہ دیا گیا پیچھے سے کہ نام لے لیں جس ملک کا جس کے حوالے سے سارے یہ کنسرن سامنے آ رہے ہیں۔ سنیے گا۔ پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے جناب اسماعیل ہنیہ شہید کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہید کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ پاکستان ایکسٹرا جوڈیشل، ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ اس واقعے میں جو بھی ملوث ہے جناب اسپیکر، اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے۔ میں صہیونی ریاست کی بار بار ذکر کر چکا ہوں جناب اسپیکر، بار بار اپنی تقریر میں ایک مرتبہ پھر صہیونی ریاست نے جرائم کیے ہیں، انہی کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ 10 اپریل کو صہیونی ریاست جناب اسپیکر عکاسی کرتی ہے اسرائیل کے سفاکانہ کارروائیوں کی۔ انہوں نے کہہ دیا۔ ناظرین، ماضی کے اندر آپ نے نجم سیٹھی صاحب فارمر کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب بنے تھے 2013 کے انتخابات میں، ان سے پہلے خان صاحب کے ساتھ ان کا وہ آپ کو پتا وہ 35 پنکچر والا بھی ایک مکالمہ ہوا تھا، اور الزام لگا تھا نجم سیٹھی صاحب کے اوپر کیونکہ ان کو بعد میں وہ چیئرمین مل گئی تھی پی سی بی کی۔ اینی ویز کل ایک پروگرام کے اندر ظاہر ہے وہ جانتے ہیں پرانے بانی پی ٹی آئی کو، تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ کیا وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت جو اڈیالہ جیل کے اندر مکین ہے، وہ کیوں لوگوں کے اندر وہ زیادہ اس حوالے سے ان کی پہچان ہے یا لوگوں کے اندر پسندیدگی پائی جاتی ہے؟ سنیے۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کہ کھڑا ہو کے جو بات ہے وہ کہہ سکے۔ اچھا، اور بائی دا وے یہ دس از سم تھنگ دیٹ عمران خان کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ جب انہیں موقع ملتا تھا تو وہ نریندر مودی کے خلاف بھی بات کرتے تھے اور اسرائیل کے خلاف بھی بات کرتے تھے۔ جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے کوئی بھی پاکستانی لیڈر اس طریقے سے بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ خوفزدہ ہے کہ امریکہ کیا سوچے گا، یا برطانیہ کیا سوچے گا، یا فرانس کیا سوچے گا، یا یو اے کیا سوچے گا، یا سعودی عربیہ کیا سوچے گا۔ اینڈ دس از ون آف دا ریزنز وائی عمران از پاپولر ان دی پبلک امیجنیشن، بیکاز ہی اسٹینڈز اپ ایز اے نیشنلسٹ۔ ڈو یو ایگری نقوی صاحب؟ دیکھیں، پہلے تو آپ نے وہ جو وزیر اعظم پاکستان کی تقریر سنوائی اور اسرائیل کا تذکرہ کیا، آپ نے وہ جو کلپ لگایا، ایک کلپ اور لگا دیتے وزیر اعظم پاکستان نے جو آستانہ میں تقریر کی تھی اور جہاں انہوں نے اسرائیل کو جس طرح للکارا تھا وہ بھی دنیا نے دیکھا تھا، تو اس کا بھی کلپ لگا دیتے تاکہ پاکستانی عوام دیکھ لیتی۔ اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کا کوئی بھی حکمراں ہو، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی صدر ہو، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اور پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان
کی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان کے جو تمام حکمران ہیں جو آج تک آئے ہیں، اس بات پہ متفق ہیں کہ اسرائیل کو وہ تسلیم نہیں کرتے اور انہیں اسرائیل کی مذمت کرنا چاہیے، اور جو حکمران مذمت کرتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آپ کو یاد ہوگا ایک صحافیوں کی میٹنگ تھی، آج اس کے اوپر حامد میر صاحب نے کالم بھی لکھا ہوا ہے سابقہ پرائم منسٹر کے ساتھ پرائم منسٹر آفس کے اندر، تو وہاں پہ کچھ ہمارے صحافی دوستوں نے یہ کہا تھا کہ اب جی اسرائیل ہے اس کو مان لینا چاہیے، بڑی ہماری تجارت میں اضافہ ہو جائے گا، وہاں سے ٹیکنالوجی بھی آ جائے گی۔ سو اس وقت جو پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت کے، وہ ہی لک ٹورڈز قائد اعظم تقریر، وہ تصویر دیوار پہ جو لگی ہوئی تھی، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو قائد اعظم کا جو بیان ہے، جو ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے، میں تو اسی پالیسی کو فالو کروں گا۔ سو یہ ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ تو ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ کیا ہے کہ جو ان کے دماغ میں بات ہوتی وہ کر دیتے تو وہ بھگتنا بھی پڑ رہا ہے ان کو۔ چوہدری صاحب نہیں، بھگتنا پڑے یا نہ پڑے تو پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے نا، پھرتے امیر خوار کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں رہا، یعنی جو گڑھ سمجھا جاتا تھا وہاں جو آپ ہی سٹوریز دے رہے ہیں پتن اور نو پتن کہ کیا ہوا ہے، اور باقی بھی 14 حلقوں میں سے 13 میں یہ ہارے ہوئے تھے، یعنی ایاز صادق کے بارے میں خیال ہے کہ شاید وہ جیتے ہیں، وہ بھی 1000-2000 ووٹ سے، بٹ دیٹس ناٹ شور۔ تو بات کرنے کی یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو جو ڈچ کیا ہے اس کے 3 بڑی وجہ ہیں: غریب دشمنی، عوام کے بارے میں بے حسی، اور ملکی مفادات کا سوچنے کی بجائے آج تک اسرائیل 40,000 مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے، آپ نے کیا کام کیا اس کے اوپر؟ ایک آج پرویز اشرف جو بات کر رہے تھے، اگر وہی بات ہے، آپ کل 3 بجے کے بعد اگر اسرائیل نے کوئی حملہ کیا یا کوئی بچے کو مارا تو دین پاکستان ول ناٹ ٹالریٹ دس۔ چوہدری صاحب یہ صرف امریکہ کر سکتا ہے، اور امریکہ نے کل کہا کہ اسرائیل کی طرف جو آنکھ دکھا کے آنکھ سے جو بھی دیکھے گا تو ہم پھر اس کا بندوبست امریکہ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ حسن ٹائم دیجیے گا مجھے جی بات کرنے کے لیے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہہ دینا کہ جی صرف عمران خان اکیلا اسرائیل کے خلاف بات کرتا ہے اور باقی بات نہیں کرتے، اس کو ہم بیسکلی بات ہو رہی تھی جو اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی، وہاں سے ہم بات کو ٹلٹ کر کے لے کر آئے گئے عمران خان کی طرف۔ تو عمران خان صاحب نے عملی طور پر کیا اقدامات کیے ہیں اسرائیل کے حوالے سے؟ کون سی خدمت ایسی ہے عالم اسلام کے لیے عمران خان صاحب کی جس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ عمران خان واحد ایک لیڈر ہے جو اسرائیل کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ ہاں، آرٹیکل 370 ریووک ہوا جو پاکستان کا حصہ تھا، یعنی پاکستان کا کلیم ہے کشمیر کے اوپر، وہ کشمیر جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا میں احتجاج کروں گا۔ آپ کیا کہتے ہیں میں انڈیا پر حملہ کر دوں؟ اپنی طور پر عملی طور پر جہاں پر آپ کا ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر اس نے آئین تبدیل کر دیا، اس پر عمران خان صاحب نے اتنا کچھ نہیں، عمران خان صاحب کی اتنی کنٹریبیوشن ہے جی، جمعے کا دن ہے، سوموار کو انشاءاللہ آپ دوبارہ ملاقات ناظرین ہوگی۔